اگر یہ انہوں نے کہا کہ والد صاحب فوت ہو گئے اور کچھ لوگوں کا کنفرم ان پہ قرضہ تھا لیکن میرا رابطہ ان سے منقطع ہو گیا ہے، ایسی صورت میں اب یہ نہیں کر سکتے آپ کہ اگر وہ جو قرض خواہ ہیں ان کی طرف سے صدقہ کر دیں۔ اگر آپ کر بھی دیں گے اور کبھی بھی وہ واپس آئے تو آپ کو بہرحال ان کو دینا پڑے گا۔ تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ صدقہ وغیرہ کچھ بھی نہ کریں۔ اگر آپ کو پتہ ہے والد صاحب کہہ گئے تھے یا کہیں لکھ گئے تھے کہ مجھ پہ اتنا قرضہ ہے، اسے آپ اپنے پاس بس سمجھ لیں محفوظ رکھیں، جب وہ شخص کبھی آئے گا تو دے دیں، اگر نہیں آیا تو انشاءاللہ پھر یا تو پھر آپ آخری ٹائم میں جب آپ کو امید ہو کہ اب وہ بالکل نہیں آئے گا تو صدقہ کر دیجئے، ٹھیک ہے، اور یا پھر والد صاحب جانیں اور وہ جانیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ قرضہ جو ادا کرنا ہوتا ہے یہ کوئی ایک وارث اپنے اس سے نہیں کرے گا، بلکہ ترکے کے اندر بالترتیب 4 قسم کے حقوق وابستہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو تجہیز و تکفین ہوتی ہے وہ ترکے میں سے کی جاتی ہے، وہ اگر وارث کوئی ایک کرنا چاہے کہ نہیں میں کر دیتا ہوں چلو تو اس کی مرضی ہے، لیکن اصول یہ ہوتا ہے۔ پھر دوسرا اگر کسی کا قرضہ ہوتا ہے تو اسی ترکے میں سے پہلے قرضہ ادا کیا جاتا ہے۔ پھر اگر کوئی مالی وصیت کی تھی تو 1/3 میں وصیت جاری ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو مال بچتا ہے وہ وارثوں کا حق ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو قرضہ ہے وہ آپ اپنے پاس سے ادا نہیں کریں گے، جو ترکہ والد صاحب چھوڑ کر گئے ہیں اسی میں سے اتنا پیسہ نکال کر رکھ دیں کہ وہ آئیں گے تو دے دیں گے، یا پھر اگر آپ صدقہ کرنا چاہیں کر دیں، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کبھی بھی وہ واپس آئیں گے تو آپ کو ادا کرنا ہی ہوگا۔ اور اگر کوشش کریں رابطہ منقطع ہو گیا ہے لیکن کسی طریقے سے رابطہ ہو سکتا ہے، جیسے والد صاحب کے پرانے دوستوں سے آپ کانٹیکٹ کریں قریبی سے تو مل جاتا ہے، آخر چین مل جاتی ہے، تو اس طرح کر کے انہیں واپس ہی کر دیں، یہ سب سے بیسٹ ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ گھر میں جگہ نہیں ہے تو بیسن پہ کھڑے ہو کر وضو کرنا کیسا ہے؟ تو کر سکتے ہیں بالکل، اس میں کوئی شرعی طور پہ قباحت نہیں ہے، صرف اتنا آپ کو احتیاط کرنی ہوگی، یعنی اس صورت میں تو کوئی شرعی قباحت نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں جگہ ہی نہیں ہے، بس اتنا کریں جیسے آپ چہرہ دھوئیں تو پھر ذرا ہاتھ دھونے سے پہلے کسی تولیہ وغیرہ سے ہلکے ہلکا قطرات جو ٹپک رہے ہیں ان کو روک دیں، یعنی اتنا پونچھ لیں کہ مکمل خشک بھی نہ کریں لیکن قطرے ٹپکنا موقوف ہو جائیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پھر جب آپ ہاتھ وغیرہ دھوئیں گے قطرے آپ کے کپڑوں پہ گریں گے تو یہ کپڑوں کا یہ مستعمل پانی ہوتا ہے، ناپاک نہیں کہتے اس کو، مستعمل کہتے ہیں، یہ گناہوں کی آلودگی کے ساتھ اور نجاست حکمیہ یعنی ایسی نجاست جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی اس کے ساتھ ٹپک رہا ہوتا ہے، تو کپڑوں پہ گرانا اس کو مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، یعنی گناہ تو نہیں ہے لیکن شریعت نے ناپسند کیا ہے۔ اور اسی طرح جب آپ دونوں ہاتھ دھو لیں تو پھر تھوڑا تھوڑا خشک کر لیں تاکہ جب آپ سر کا مسح کریں تو نہ گرے، اور اس طرح پاؤں دھوئیں تو آپ کے کپڑوں پر یہ نہ لگے، تو پھر بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ اور بہتر یہ ہے اگر تھوڑی بہت جگہ ہو ایک آدھ کوئی نلکا لگا کر اور وضو خانہ سا بنا لیں چھوٹا سا تاکہ اس پہ بیٹھ کر آرام سے وضو کر سکیں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر فلم یا ڈرامے میں کوئی ہیرو یا ہیروئن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں تو کیا جیسے ہم کبھی آفس میں بیٹھ کے موبائل پہ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ تو کیا اس وقت بھی درود پاک یا صلاۃ و سلام پڑھنا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں جب بھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی ایک مجلس میں آپ نام سنیں تو پہلی مرتبہ درود پڑھنا واجب کہا ہے فقہائے کرام نے کہ واجب ہے، پھر جب بار بار آپ نام سنیں تو مستحب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے چاہے وہ فلمیں ہو ڈرامے میں ہو کیسے بھی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس آپ کے کانوں تک پہنچے تو درود پاک پڑھ لیں، اور اگر فرسٹ ٹائم جیسے پہنچا ہے پہلی دفعہ آپ نے سنا تو واجب ہے، بلکہ